آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جتنی آپ کے پاس احادیث اہل بیت سے پہنچی ہیں اس کو اگر آپ مقایسہ کریں دوسروں کے ساتھ جو اہل بیت سے ہٹ کر احادیث رسول خدا کی پہنچی ہیں تو آپ اتنا جان لیجئے کہ باقیوں کے پاس 500 یا تھوڑا بہت زیادہ ہوگا، مجھے ابھی ایگزیکٹ فگر یاد نہیں ہے، اس لیے اسے آپ کو کر لیجئے کہ کچھ 100 جو ہیں وہ روایات ہیں احکام کے بارے میں کہ آپ نے نماز کیسے پڑھنا ہے، زکوٰۃ کیسے دینا ہے، حج کیسے کرنا ہے، اس پر آپ کے پاس چند 100 روایات ہیں، اور اہل بیت کے ہاں صرف نماز پہ کئی ہزار روایتیں ہیں، کوئی قابل قیاس نہیں ہے۔ آپ ابھی آ جائیے ہماری لائبریری میں آ جائیے، ہمارے پاس صرف ایک کتاب بہار الانوار 110 جلدوں پر ہے۔ حدیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہمارے پاس ہے، وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ روایات تواتر سے ہم تک پہنچی ہیں۔ تواتر کا مطلب یہ ہے مخصوصاً سیرہ کی باتیں نسلاً در نسل چلی ہے اس مکتب اہل بیت میں، اور ائمہ اہل بیت اس کی نگرانی کرتے رہے ہیں۔ ائمہ اہل بیت کے پاس یہ مکتوب موجود تھا، ہر بات لکھی ہوئی موجود تھی، اور ائمہ اہل بیت نے اپنی نگرانی میں نسل در نسل اس سیرے کو ہم تک پہنچایا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیونکہ صرف اہل بیت رسول کی عظمت بیان کر سکتے تھے، باقیوں کا مسئلہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہوں نے حکومتیں لی تھی اور حاکم تھے، اور یہ کہہ کے لی تھی کہ ہم برتر ہیں، ہم بہتر ہیں، اس میں وہ رسول کو بھی برتر نہیں دکھا سکتے تھے۔ کبھی موقع ملا تو ایک اشرا اسی لیے پڑھوں گا کہ ان سیرے میں انہوں نے رسول کی شخصیت کو کتنا دکھایا۔ بھئی اگر آپ اپنے آپ کو رسول سے جوڑتے ہوں، کچھ بھی کہتے ہوں کہ اس کے بعد ہم ہیں، تو یا آپ کو اتنا بلند ہونا پڑے گا کہ آپ رسول کے جانشین ہو سکیں، یا رسول کو اتنا گرانا پڑے گا کہ آپ رسول کے جانشین ہو سکیں۔ اس دو کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے۔ پہلا تو ہو نہیں سکتا تھا، دوسرے کا انتخاب ہوا ہے ان دو راستوں میں سے۔ سیرہ جو اہل بیت سے ہم تک پہنچا ہے وہ بھی حاکم ہے۔ قرآن کو سب پہ حکومت حاصل ہے، جو قرآن میں آیا ہے وہی ہے، اور اگر کوئی قرآن کے خلاف آتی ہے سیرت کے بعد وہ باطل ہے۔ اسی طرح جو سیرہ اہل بیت سے ہم تک پہنچا ہے وہ حاکم ہے، ہم اس کی بات مانیں گے، ہم دوسری کی بات نہیں مانیں گے۔ آئیے سیرہ میں جو ابھی صحیح میں ہے، اور صحیح میں بھی جو سب سے صحیح ہے اس میں ہے ان ناسا من عکل و عرینا، یہ دو قبیلے ہیں، یہ دو قبیلے آتے ہیں مدینہ میں، رسول خدا سے بات کرتے ہیں، اسلام قبول کرتے ہیں۔ یہ لوگ مریض تھے، رسول خدا نے انہیں جگہ دی، ان کو لا کے اونٹ دیے، مسلمانوں سے کہا کہ ان کو لا کے اونٹ دے دو، اور ان سے کہا کہ آپ اونٹ کا دودھ پئیں اور اونٹ کا یورین پئیں۔ یہ جو جھوٹی روایت ہے اس پہ ابھی بھی عمل کر رہے ہیں لوگ، اور آپ نے اگر نیوز میں سنا ہو پچھلے کچھ سالوں میں 2-4 سال پہلے ایک نیوز آئی تھی کہ کیونکہ وہاں یہ اونٹ کا یورین پیتے ہیں تو ایک پاکستانی تھا، وہ 5-10 سال اپنا یورین ان کو بیچتا رہا ہے، اس کو پکڑ لیا تھا، اس نے غلط کام کیا تھا، اچھا کام نہیں کیا، لیکن یہ اس روایت کی بنیاد پر یہ کہتے ہیں اس میں شفا ہے۔ ابھی یہ ہمارا بحث نہیں ہے پی سکتے ہیں یا نہیں پی سکتے، ابھی تو یہ مصروف ہیں کہ جو ملک بینک بنا ہے اس سے پتہ نہیں کیا مشکلات پیش آ جائیں گی، کیا ہو جائے گی۔ کراچی میں جو ملک بینک بنا، ملک بینک سے کچھ بھی نہیں ہوتے۔ رضاعت آتی ہے، رضاعت بھی کیسے آتی ہے اس کے بھی اپنے احکام ہیں، ابھی یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، اس میں نہیں ورود نہیں کرتا بات، لیکن اگر آپ میں سے کسی کو دلچسپی ہو تو اس کو پڑھ لیجئے گا۔ یہ لوگ آئے، اسلام قبول کیا ان دو قبیلوں نے، رسول خدا نے انہیں اونٹیں دی، اونٹ کا کہا کہ دودھ بھی پیو، اور دوبارہ کہتا بھی نہیں ہوں، مجھے بھی شرم آتی۔ انہوں نے اسلام قبول کیا، مدینہ میں رہے، اور کچھ عرصے کے بعد انہوں نے کہا اب ہم واپس جاتے ہیں۔ رسول خدا نے اونٹ بھی ان کو دے دیا، اونٹ چرانے والا بندہ بھی انہیں دے دیا۔ حرہ کے مقام پر پہنچے، مدینہ کے پاس حرہ ہے، اور حرہ یزید نے جو حملہ کیا تھا اسے بھی واقعۃ الحرہ کہتے ہیں، اگر وہ بھی بچوں کو نہیں پتا تو سرچ کر لو۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے
یہ جو بندہ ساتھ بھیجا تھا اونٹوں والا، اس کو قتل کر دیا اور اونٹ لے کے فرار ہو گئے۔ رسول خدا نے ان کے پیچھے اصحاب کو بھیجا اور انہیں حکم دیا کہ انہیں پکڑ کے ان کی آنکھیں نکال دو اور ان کے ہاتھ کاٹ دو اور صحرا میں انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دو۔ اب سمجھ میں آ رہا داعش نے یہ کام کہاں سے سیکھا ہے؟ یہ سیرہ رسول میں ہے، وہ رسول جس کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ انک لعلی خلق عظیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ قرآن حاکم ہے، اس قسم کی کوئی بھی روایت آئے گی ہم کہیں گے نہیں، قرآن کہتا ہے رسول رحمت للعالمین ہے، ایسا کوئی حکم رسول نہیں دے سکتے۔ قرآن حاکم ہے، سیرہ اہل بیت بھی حاکم ہے، امام سجاد علیہ السلام۔ ارشاد فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ ہمارے جب رسول خدا پر جھوٹ باندھا گیا ہے۔ امام فرماتے ہیں، امام چلیں آپ نے بہت صلواتیں پڑھ دی، اسے میں نام نہیں لے رہا، لیکن ایک اور صلوات پڑھیں گے تو اس سے اچھا کیا ہو۔ امام محمد باقر علیہ السلام کہ ان عرب بادشاہوں نے اپنے ٹارچر کرنے کے جواز کے طور پر انس بن مالک سے یہ جھوٹی روایت نقل کی ہے کہ رسول خدا نے انسانوں کی آنکھیں نکالی اور ان کے ہاتھ کاٹ دیے۔ یہ انہوں نے اپنا جواز پیش کرنا تھا، یہ کام کرتے رہے اور بہت کچھ کرتے رہے، اس کے جواز کے طور پہ انہوں نے یہ پیش کیا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ ایک اور روایت ہے اسی سیرت کے مطابق کہ رسول جب معراج پہ تشریف لے گئے، وہاں رسول نے خدا کو دیکھا ہے۔ رأیت ربی فی صورت شاب امرت، اس کو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اس کی اسناد صحیح ہے، اور بہت سے لوگ اس کے اسناد کو صحیح مانتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی جب رسول خدا تشریف لے گئے تو اللہ کی جب زیارت ہوئی تو اللہ ایک لڑکے کی شکل میں تھا جس کی ابھی داڑھی نہیں آئی۔ ابھی میں نے جوانوں سے کہا ہے نا کہ کوئی بھی حصہ لکھیں اور سرچ کر لیں، یہ شاب امرت کو سرچ نہ کریں، بڑی بری بری تصویریں آ جائیں گی، کیونکہ یہ عربوں میں کیا ہے وہ آپ نہ کریں بہتر ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ روایت اور یہ رسول خدا سے منسوب کرنا، اس کے بارے میں نے پہلے کہا تھا کہ متوکل نے تمام محدثین کو سامرہ بلا کے ان سے کہا تھا کہ احادیث رؤیت کو فروغ دو، یہ بتاؤ کہ اللہ جسم ہے اور اللہ کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اللہ کو جب دیکھا ہے رسول خدا نے تو ایک لڑکے کی شکل میں جس کی ابھی داڑھی بھی نہیں آئی ہے، اس نے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور سونے کے جوتے پہنے ہوئے ہیں۔ یہ سیرت کی جو اس قسم کی سیرت آئے گی، صحیح چھوڑیں جو مرضی ہو اس کی سند، ہم اسے نہیں مانیں گے۔ کیوں نہیں مانیں گے؟ قرآن اس کے خلاف، لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ کسی لڑکے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو دو چار ہے، اس میں سند پہ بحث کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے کہ اس کی سند صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ اس قسم کے ایک جھوٹ اور آپ کو بتاؤں اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ سیرہ اموی سے ہے، روایت ہے صحیح مسلم میں، سند صحیح ہوگی تو صحیح مسلم میں لکھی ہے۔ صحیح مسلم میں روایت ہے کہ ابو سفیان کی مسلمان عزت نہیں کرتے، اسے بڑا نہیں مانتے مسلمان ہونے کے بعد، اس سے پہلے کیا عزت کرنی ہے۔ وہ مسلمان ہو گیا اور طلقاء میں شامل ہوا، لیکن مسلمانوں کو تو پتا تھا، جس نے ساری زندگی رسول کو اذیت کی، ان سے جنگ کی ہے، کتنے مسلمانوں کا خون اس کے ہاتھ میں ہے، تو مسلمان اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ تو یہ رسول کے پاس ہے، دو طرح سے نقل ہے، ایک میں یہ کہ رسول نے اس سے مانگا، ایک میں یہ کہ اس نے رسول کو آفر کی۔ ہم جو صحیح مسلم میں وہ بیان کرتے ہیں، اس نے رسول خدا کو آفر کی کہ میں آپ کو 3 چیزیں دیتا ہوں، ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ کَعِنْدِي أَحْسَنُ الْعَرَبِ وَأَجْمَلُهَا، کہ عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی میرے پاس ہے، وہ میری بیوی، وہ میری بیٹی
حبیبہ ہے، وہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اس سے شادی کر لیں۔ رسول خدا نے کہا بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ دو کیا ہے؟ کہا دو یہ ہے کہ آپ کے پاس پڑھے لکھے لوگ کم ہیں، میں اپنا بیٹا، ابو سفیان کا بیٹا تو جانتے ہیں نا کون ہے، وہ آپ کو دیتا ہوں، وہ آپ کا کاتب وہی بن جائے گا۔ تیسرا کیا کرو گے؟ میں نے آپ کے ساتھ بہت جنگیں کی ہیں، اب مجھے ذرا بھیجے محاذ پہ، میں کفار کے ساتھ جنگ کروں گا۔ یہ تین چیزیں ہیں، یہ روایت ہے۔ ہم نے پہلے کہا تھا اگر قرآن کے خلاف ہو تو وہ نہیں مانی جائے گی، اگر سنت کے خلاف ہو وہ بھی نہیں مانی جائے گی، اگر مسلم تاریخ کے خلاف ہو وہ بھی نہیں مانی جائے گی۔ تاریخ میں اس میں کوئی سنی شیعہ کا اختلاف نہیں ہے، یہ بات مسلمات میں سے، تاریخ کی ساری کتابوں میں سے ہے کہ ام حبیبہ کی شادی رسول خدا سے فتح مکہ سے پہلے ہوئی تھی۔ یہ مسلمہ تاریخی حقیقت ہے۔ اس جگہ کو چھوڑ کے یہ جو یہ لکھتے ہیں، انہوں نے بھی اگر کہیں اور تاریخ لکھی ہے تو وہ بھی یہی لکھتے ہیں، کیونکہ تاریخی حقیقت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ روایت جی جھوٹی ہے۔ یہ روایت جب جھوٹی ہے اور پتہ چل گیا ام حبیبہ پہلے سے رسول کی بیوی تھی، تو دوسری بات ہے وہ جو کاتب بنا ہے وہ سچ ہے، وہ بھی جھوٹ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے کاتب وحی ہونے پر اس جھوٹی روایت کے علاوہ اور کوئی روایت نہیں ہے۔ وقت آ گیا اور آپ کو میں نے بہت زحمت دی۔ آج میں تھوڑے سے فضائل بھی لے کے آیا تھا لیکن وقت میں گنجائش نہیں رہی۔ کل انشاءاللہ جبران کریں گے۔ صلوات پڑھ جائے محمد و آل محمد۔